کرنا کیا؟ چلیں پہلے بہن کا کوشچن لے لیتے ہیں، یہ دو کوشچن۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی احسان فراموش ہو لیکن اپنے احسانات یاد رکھے اور دوسروں کو جتائے، تو اس کی احسانات کے جتانے کی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا ہم اس کو اپنے احسانات یاد دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسرے کو اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مطلب ڈھیٹ آدمی یا مطلب یہ کہہ لیجئے کہ، اور میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے، لیکن اگر وہ اس طریقے سے رویہ اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے احسان کا ثواب ضائع کر رہا ہے، کیونکہ احسان جتانا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے صدقہ، یعنی جو احسان آپ نے کیا ہے، جو ثواب آپ کو ملا، وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ اور اگر ایک شخص اپنی قیمتی متاع کو ضائع کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں پھر ہم بھی اپنی متاع کو، اپنے قیمتی انعام کو ضائع کرنا شروع کر دیں، خود غور کر لیں کہ یہ سمجھداری ہوگی یا نادانی ہوگی۔ کمال انسانی یہی ہے کہ انسان اس ٹائم خاموش رہے اور بولے کہ ٹھیک ہے واقعی تمہارے احسانات ہیں نا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ تو وہ تنہائی میں جا کے ضرور کبھی نہ کبھی ضرور اس کو شرمندگی ہوگی کہ اگر وہ بھی چاہتے تو اس وقت احسان یاد دلا دیتے، لیکن انہوں نے احسان یاد نہ دلایا تو یہ شرمندگی کا باعث بنے گا، ہدایت کی طرف انشاءاللہ لے کر آئے گا۔ اور اگر وہ ہدایت کی طرف نہیں بھی آیا تو میدان محشر میں آپ اس خاموش رہنے پر اور احسان نہ جتانے پر جو انعام پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزار ہاں شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ اس وقت ایک تھوڑی سی بات نے تکلیف سے بچنے کے لیے اگر میں اپنے احسانات کو اس طرح بیان کر دیتا تو میرے یہ ثواب ضائع ہو جاتا۔ اب آپ غور کریں، جب آپ کو انعام مل رہا ہوگا اور اس احسان فراموش کو احسان جتانے کی وجہ سے انعام سے محروم کیا جا رہا ہوگا تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور اس کی حسرت کیسی ہوگی؟ اس کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ طبیعت نارمل ہو جائے گی اور انسان اپنے احسان نہیں جتائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک